بچوں، آج ہم لوگوں نے آگے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ میدان پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو دریا سندھ کا بلائی میدان اور زیریں میدان ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے دریا سندھ کا ساحلی میدان۔ تو پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہیں۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے جاتے ہیں۔ ساحل جو ہوتا ہے وہ سمندر کے ساتھ کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ساحل کہتے ہیں۔ تو ساحل سمندر جو ہے یا بحیرہ عرب جو ہے وہ سمندر کے ساحل کے ساتھ یہ علاقے موجود ہیں۔ اچھا، پاکستان کے ساحل جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں انہی ساحلوں پر واقع ہیں۔ اگر حکومت ان ساحلی علاقوں کو سیر و سیاحت کے لیے ترقی دے تو پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ریگستانی یا صحرائی میدان۔ ایسا علاقہ جہاں پہ بارش سالانہ 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے صحرائی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ریگستان یا صحرائی ہے۔ دریا سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے بڑے حصے کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان شروع ہو کر بھارت کے علاقے راجستھان سے ملتا ہے۔ صوبہ سندھ میں یہ تھر کے ریگستان سے مل جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی سرحد اور بلوچستان کے علاقے صحرائی ہیں۔ یہاں سردیوں اور گرمیوں میں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے جو اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحرائی علاقہ ریتلا علاقہ ہوتا ہے، یہاں پہ بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور جہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا نہروں کے ذریعے پانی پہنچایا جا سکتا ہے، وہ جو ہے وہاں تک تو علاقے سیراب ہو جاتے ہیں اور کچھ پیداوار بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ جو ہے نہروں کا پانی بھی نہیں پہنچایا جا سکتا، وہاں پہ حالات زندگی جو ہے وہ بہت ہی نامعقول ہیں۔ اور اس طرح کا جو صحرائی علاقہ ہے وہ بلوچستان کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مکران پہاڑی سلسلے کے مغرب اور شمال مغرب میں بلوچستان کا صحرائی علاقہ موجود ہے۔ یہاں پہ بہت کم لوگ آباد ہیں اور خانہ بدوش سے جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے پیداوار بالکل نہیں ہوتی ہے، معاشی ذرائع بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی سہولیات زندگی نہیں ہے، جس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ رہتے، اور ان کے جو رہتے بھی ہیں ان کے بیچاروں کے حالات قابل رحم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بلوچستان کے اندر کہیں کہیں جو ہے نا وہ کاریز کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ کاریز وہ نہیں ہوتا تھا وہ گول جس میں بیل ہوتے تھے، اس کے ذریعے وہ گول چکر ہوتا ہے، وہ پھر کے جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں کنویں سے، اس طرح سے وہاں پہ کہیں کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھے میدان، ساحلی میدان اور ریگستانی میدان۔ اس سے آگے ہے ہمارا ٹاپک وادیاں۔ وادیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو علاقہ ہوتا ہے اس کو وادیوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے یہ بڑی توجہ کا باعث ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے صحت افزا مقامات پر جاتے ہیں، لیکن آج کل تو جیسے کرونا ہے تو لوگ کہیں بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان وادیوں میں کاغان، سوات، لیپا، چترال، ہنسا، وادی نیلم، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی اور زیارت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حکومت ان علاقوں کو ترقی دے کر کثیر مقدار میں زر مبادلہ کما سکتی ہے، نیز اس طرح ان علاقوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی آب و ہوا۔ کسی بھی مقام کا موسم جو ہے بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ لاہور کا موسم صبح کے وقت خوشگوار، دوپہر کو گرم اور شام کو بہتر ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ کی روزانہ کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں، جبکہ کسی مقام یا ملک کی سال ہر سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔
مثلاً کہ ایک دن میں جو موسم کیفیت ہو رہی ہوتی ہے اس کو موسم کہتے ہیں، اور پورے سال میں جو چل رہا ہوتا ہے اوسطاً اس کو کہتے ہیں آب و ہوا۔ اس کو بھی آبجیکٹیو کے حوالے سے انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل لاہور کی آب و ہوا جو ہے موسم گرما میں شدید گرم، نیم مرطوب، اور موسم سرما میں سرد ہے۔ درجہ حرارت اور بارش آب و ہوا کے دو اہم جز ہیں۔ مثلاً کسی ملک میں گرمی اور سردی کے موسموں کا اوسط درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے، اور دونوں مقداروں کو جمع کر کے درجہ حرارت کا سالانہ اوسط نکل سکتا ہے۔ یہ طریقہ کسی مقام کی بارش کا سالانہ اوسط معلوم کرنے کا ہے۔ چنانچہ درجہ حرارت اور بارش کی مقداروں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شہر یا جگہ کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم مرطوب اور سردیوں میں سرد اور خشک ہے۔ اب ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پاکستان کا زیریں حصہ جس میں سندھ اور جنوبی بلوچستان شامل ہیں، نیم منطقہ حارہ اور بالائی حصہ گرم منطقہ معتدلہ میں شامل ہیں۔ نیم منطقہ حارہ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور نہ جو ہے بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، بلکہ جو ہے وہ درمیانہ جو ہے موسم ہے۔ اور گرم منطقہ معتدلہ کا مطلب ہے کہ جو بالائی حصہ ہے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ شدید پڑتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس لیے ہمارے ملک میں گرمیوں کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سردی کا موسم تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اور سردی اتنی شدید قسم کی نہیں پڑتی، ماسوائے پہاڑی علاقوں کے جہاں درجہ حرارت پہاڑوں کی بلندی کی وجہ سے کم رہتا ہے۔ زیادہ بلند پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، کور ہوا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسے سنیں گے بھی صحیح اور پڑھیں گے بھی صحیح، حالانکہ آپ لوگوں کے حالات تو بہت برے چل رہے ہیں آج کل۔